الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، برادر مکرم، مناظر اسلام، صاحب نکتہ دان محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد صدیق آزاد صاحب دامت فیوزہم العالیہ، قرآن و سنت دے جڑے جواہر پارے تساں دوستاں دی خدمت دے اندر پیش فرما چکن. اللہ کریم حضرت دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال دی تکلیف والی مکی زندگی تو بعد اللہ کریم دے حکم نال مدینہ طیبہ ہجرت کی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 53 سال آئی. 40 سال دی عمر وچ اللہ کریم نے نبوت دا تاج آپ دے سر مبارک تے سجایا. جس ویلے مدینہ طیبہ دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے
مدینہ طیبہ دے رہن والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار واسطے ہجوم بنا کے جمع ہو کے آمن لگ گئے۔ یہودیاں دی ایک بہت بڑی تعداد مدینہ طیبہ دے اندر مقیم آئی۔ پوری دنیا دے اندر جتھاں بھی انہاں نوں مار پویا او مدینہ طیبہ دے اندر آ کے رہائش رکھ دے آن۔ بڑے بڑے انہاں دے مدرسے، بڑیاں بڑیاں گدیاں، بڑے بڑے کاروبار۔ اصل راز ہی ہے کہ آسمانی کتاباں دے اندر یہ نشانی لکھی ہوئی آئی کہ میرے آخری محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دار الہجرت جتھے انہاں ہجرت کر کے تشریف لے آونا ہے وہ ہو سی کھجوراں والی سرزمین، اور کھجوراں والی سرزمین تہائی مدینہ طیبہ۔ چنانچہ بہت بڑی تعداد ہے مدینہ طیبہ دے اندر اہل علم یہودیاں دی۔ دنیاوی لحاظ نال بھی انہاں دا بڑا مقام ہے، اور دین اور علم دے حوالے نال بھی بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار واسطے باقی لوگاں دے نال نال یہودیاں بھی آمنا شروع کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھن واسطے۔ ہن ذرا قرآن پاک دا پہلے حوالہ سنو، وقت میں مقصودی گل عرض کراں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ میرے سامنے آیت نمبر 146، سورت البقرہ دوسرا پارہ۔ اللہ فرماندن جنہ یہودیاں دے علماء نوں اللہ تورات دا علم عطا فرمایا ہے، جنہ عیسائیاں دے علماء نوں اللہ انجیل شریف دا علم عطا فرمایا ہے، آسمانی کتاباں دا علم رکھن والے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایویں پہچان دین جویں والد اپنے حقیقی بیٹا نو پہچان دا ہوندا ہے۔ اپنے بیٹا نو پہچانن وچ جویں والد نو کسے قسم دا شک نہیں ہوندا، انہی یہودیاں دے عیسائیاں دے علماء نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان دے اندر کسی قسم دا شک نہیں۔ نواں پارہ سورت الاعراف، فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ آیت نمبر 157، سورت الاعراف نواں پارہ۔ حافظ صاحبی تو انہوں حوالے وکھا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جیویں قرآن پاک زبان نال تلاوت کرنا ثواب ہے، جیویں قرآن مجید کنا نال سننا ثواب ہے، انہی اللہ کریم دے کلام دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا نشانیاں تورات و انجیل دے اندر لکھیاں ہویاں پا رہے نے یہودی تے عیسائی۔ یہودیاں دا ایک بہت بڑا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ آیا ہے،
بیان کر دے بخاری شریف حدیث ہے فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرے انور ویکھن نال مینوں یقین ہو گیا یہ کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکدا. آسمانی کتاباں وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانی لکھی ہوئی آئی. میرے آخری محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قد مبارک نہ بالکل زیادہ لمبا ہونا ہے نہ بالکل چھوٹا ہونا ہے جو لوگ انگلیاں اٹھاویں. آپ دا قد مبارک بڑا سونا تے درمیانی قسم دا ہونا ہے ڈھکا ہویا. اب ایسا میری سرح کیے سونا ڈھکا ہویا. آسمانی کتاباں وچ آخری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانی لکھی ہوئی آئی. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ دی سفیدی زیادہ سفید ہونی ہے. عام دی اکھ دی جڑی سیاہی ہوندی ہے زیادہ سیاہ ہونی ہے. آسمانی کتاباں وچ آپ دی نشانی لکھی ہوئی ہے میرے خاتم الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے وال مبارک گھنگریالے ہومنن. اب اسے تساں گھنگریالے نو کہ آکھدے ہو؟ کنڈلاں والے. ماشاءاللہ کنڈلاں والے. ساریاں نشانیاں سامنے نظر آ گئیاں. یہودیاں دا عالم بیان کر دے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ 3 سوال پیش کیتے. پہلا سوال آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دسو قیامت دی سب تو پہلی نشانی کیڑی ہے؟ نمبر 2 جنتیاں نو جنت داخل کرن تو بعد سب تو پہلے اللہ کیڑی کھاون والی چیز نال انہاں دی مہمان نوازی کرسی؟ تے نمبر 3 جس ویلے اولاد پیدا ہوئے اولاد دی شکل والد نال کس ویلے ملدی جلدی ہے تے اولاد دی شکل و صورت والدہ نال کس ویلے ملدی جلدی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوال سنن تو بعد فرمایا انہاں 3 سوالاں دا جواب ہونے جبریل فرشتہ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا ہے. بات جھگڑا ختم. اللہ کریم بتلا دے وے اللہ وکھا دے وے اللہ سنا دے وے مخلوق نو پتہ چل سکدا ہے. اللہ کریم نہ بتلاوے نہ وکھاوے نہ سناوے پوری کائنات وچوں پتہ کسے نو نہیں چل سکدا. انہیں گل نہیں قرآن دا حوالہ ہے. یہ میرے سامنے تیسرا پارا رب العالمین دا قرآن فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. آیت الکرسی تیسرا پارا پہلا صفحہ. ایک چھوٹی جہی چیز دے بارے وچ جتنا اللہ کریم دا علم ہے مخلوق نو پتہ نہیں چل سکدا. مخلوق نو اس چیز دے بارے اتنا پتہ چل سکدا ہے بما شاء جتنی اللہ دی مرضی ہوئے. جتنا اللہ چاہے وکھا دے وے جتنا چاہے سنا دے وے جتنا چاہے بتلا دے وے. ہن میں ایک حوالہ پیش کردا او 3 سوالاں والا سبق نہیں بھلاونا. 13واں پارا رب العالمین دا قرآن اللہ فرما دے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي
لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ آیت نمبر 94 یہ حوالہ سورت یوسف دے 13واں پارا۔ چند میل دا پتھ ہے، بھراواں نے یوسف علیہ السلام دی قمیص اتار کے ظلم تے زیادتیاں کرن تو بعد کھوہ دے اندر بٹھا چھوڑے۔ اللہ نے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نو نہیں بتایا۔ قافلے والے ہیں چپڑاسی بھیجا، پانی دا انتظام کر۔ پانی تلاش کردہ کردہ کھوہ دے کنارے تے آ پہنچا، ڈول لٹکایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول نو چمٹ گئے۔ قافلے والا نے چھپا کے مصر دی منڈی دے اندر ویچ چھوڑا۔ اللہ ابا جان یعقوب علیہ السلام نو نہیں دسیا۔ شہزادے بن کے وزیر خزانہ دے محل دے اندر پہنچ گئے۔ اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام نو اطلاع نہیں کی تھی۔ 7 سال بے قصور جیل دے اندر قید گزارنی پئی۔ اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام نو خبر نہیں ہون دتی۔ 7 سال علی بے قصور قید تو بعد اللہ کریم نے وزارت خزانہ دا عہدہ نصیب کر چھوڑا ہے۔ ابا جان یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہیں۔ 40 سال گزر گئے تے جس ویلے اللہ دسن تے آیا سینکڑا میلاں دا فاصلہ ہے، بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف علیہ السلام دے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیص لے کے مصر وچوں روانہ ہون لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والا نو جمع چکیتا ہے، فرماون لگے انی لأجد ريح یوسف۔ میری گل دا مذاق نہ بنیا ہے، میں حضرت یعقوب علیہ السلام نو 40 سال بعد اپنے بچھڑے ہوئے پتر یوسف علیہ السلام دی خوشبو آدی پئیے۔ جھگڑا ہی ختم۔ نہ دسے چند میل دا فاصلہ ہوئے، بیٹا کھوچ ہوئے، اللہ نہیں دسدا۔ جے دسن تے آوے 40 سال بعد سینکڑا میل دے فاصلے تو قمیص دی خوشبو بھی پہنچا چھوڑے دا ہوندا ہے۔ جھگڑا ہی ختم۔ میں ایک اور مثال سناواں، او 3 سوالاں والا سبق نہیں بھلاونا۔ 15واں پارا سورت دنا سورت بنی اسرائیل پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ بخاری شریف وچ لفظ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، بیت اللہ شریف نے نال جنی چھوٹی جتنی جگہ بچی ہوئی ہے حتیم والی، میں حتیم دے اندر ستا ہویا ہم، انا فی الحتیم، رواہ البخاری۔ مشکاہ شریف وچ بھی یہ لفظ، جبریل امین آئے سواری لے کے، اللہ دے محبوب سواری دے سوار ہو بیت المقدس چلنا ہے۔ آپ فرماندے میں سواری تے سوار ہویا، جتھے سواری دی نظر پہنچ دی ہے اتھے سواری دا قدم پہنچ دا ہے۔ حافظ صاحب ہر لحاظ نال میرے تو وڈے نہ تو پوچھو باقی علماء تو، ہر مکتب فکر دے عالم تو جواب دیونا ہے۔ معراج تے اسراء والی رات آمنہ دلال سواری دے سوار ہویان، بیت المقدس پہنچیان، ادب نال ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے حضرت جیرا ہر جگہ تے حاضر ناظر ہوئے انہوں سواریاں دی لوڑ نہیں ہوندی۔ جھگڑا ہی نہیں۔ 7 آسمانہ تو تے اللہ کریم لے گیا ہے جتنا اللہ نو منظور ہے۔ زمین تو لے کے پہلے آسمان تک 500 سال دا سفر، اگلا آسمان 500 سال، اس تو اگلا انجے گڑ دے ونجو
اتنا لمبا سفر اللہ لے بھی گیا ہے، مکہ شریف واپس بھی لے آیا ہے۔ اللہ دیر کتنی لگی؟ فرمایا لیلان، اللہ نے رات دے چند لمحاں وچ، چند سیکنڈاں وچ اتنا لمبا سفر اپنے محبوب نو کرا چھوڑا۔ جس ویلے مکے والا دے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سفر دا حال سنایا، مکے والے دشمن آکھن گے واہ جی واہ، سانو تا کئی مہینے لگ دن بیت المقدس جاون واسطے، کئی مہینے لگ دن بیت المقدس تو مکے شریف واپس آون واسطے، تے تساں رات دے چند سیکنڈاں وچ، چند لمحیاں وچ، چند لحظیاں وچ اتنا سفر کر کے واپس آ گئے ہو۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سانو دسو بیت المقدس دے دروازے کتنے، کھڑکیاں دے روشندان کتنے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہون لگے۔ حافظ صاحب میری سرکی دا جملہ، اللہ فرمایا پریشان نہیں ہونا میرے محبوب، پریشان تا او ہوئے جدے سائیں کوئی نہ ہومن۔ یہ میری سرکی ہے، وارث سائیں، جس ویلے میں اللہ سچا سائیں تے وارث موجود ہاں، کیوں پریشان تھی دے پے ہو؟ اللہ نے سارے پردے درمیان وچوں ہٹا چھوڑے، اللہ بیت المقدس نو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کر چھوڑا۔ دشمن سوال کرے دے گئے، آمنہ دلال ویکھ ویکھ کے جواب بیان کرے دے گئے، جھگڑا ختم۔ اللہ سنا دے، اللہ وکھا دے، اللہ بتلا دے، مخلوق نو پتہ چل سکدا ہے۔ اللہ نہ وکھاوے نہ سناوے نہ بتلاوے، پتہ پوری کائنات وچ کسے نو نہیں چل سکدا۔ ترے سوالاں دے جواب وچ در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہاں ترے سوالاں دا جواب جبریل امین فرشتہ ہنے میرے کول لے کے آیا ہے۔ ہن میں سبق روک چھوڑا ہے۔ جبرائیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو باہر تشریف لائیں، مکہ مکرمہ دی سرزمین آمنہ دلال ٹردے جا رہے ہیں۔ اے میرے سامنے آخری پارا سورت دنا سورت البلد، فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پہلی دعایا سورت البلد، میں اللہ نو مکہ شریف دی قسم ہے، اللہ تے مکہ شریف دی قسم کیوں چاہیے؟ اتھا زمزم دا چشمہ ہے، اتھے مقام ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان والا پتھر ہے، حجر اسود ہے، خانہ کعبہ ہے، صفا مروہ پہاڑیاں ہن، مینا تے مزدلفہ تے عرفات دے میدان ہن، تاں تے اللہ قسمہ چاہیے مکہ شریف دیاں۔ اللہ فرما دے نہیں، اے چیزاں تا میرے محبوب دی پیدائش تو پہلے بھی مکہ شریف دے اندر ہان پیاں، میں اللہ مکہ شریف دی اج قسم تاں چہدا پیاں، وانت حل بہذا البلد، میں اللہ نو اس واسطے مکہ شریف دی قسم ہے، مکہ دی پتھریلی زمین نال میرے محبوب دے قدم مبارک لگے ہوئے نا، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، شفیع آسیاں دن قیامت دے گناہگار ایمانداراں دی اللہ دی اجازت نال سفارش کرن والا محبوب، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک،
وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلدے جا رہے ہیں مکہ شریف وچ، ٹردیاں وادی بطحا وچ پہنچے، ایک مقام ہے، جبریل فرشتہ انسان دی شکل وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آیا۔ آپ نے فرمایا جبریل اج میرا دل چاہتا ہے مینوں ذرا اپنی اصلی شکل وکھاویں ہاں۔ جبریل آکھن لگا حضرت میری اصلی شکل ویکھ کے تواڈے کول برداشت کوئی نہیں ہونا، نہیں میری خواہش ہے۔ جبریل نے شکل تبدیل کی تھی، اصلی شکل بھی سامنے آئے، زمین تو لے کے او اتلے آسمان تک اے جتنی فضا ساری بندی ہے درمیان وچ، جبریل نے اپنے جسم نال ساری خالی جگہ نو گھیرا ہویا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہویا، آپ تے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جبریل شکل تبدیل کی تھی، انسانی شکل وچ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت سنبھلی۔ جبریل آکھن لگا حضرت میں تا پہلے تانوں عرض کیتی ہے میری اصلی شکل ویکھ کے تواڈے تو برداشت نہیں ہونا، اتنا بڑا میرا جسم، اتنا وسیع و عریض میرا وجود، تواڈے کولوں برداشت نہیں ہویا ویکھنا۔ اللہ نے میں جبرائیل دے 600 پر بنائیں، اتنا بڑا جسم، فی الحال تو میں نے 600 وچوں 2 پر کھولے ہن، 598 پر تو جبریل نے کھولے ہی کوئی نہیں۔ اگلی گل ہور حیرانگی والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل آکھن لگا حضرت 600 پر میں 2 پر کھولے ہن، تواڈے تو برداشت نہیں ہویا۔ اللہ نے میکائیل فرشتے دا وجود، میکائیل فرشتے دا جسم میں جبرائیل تو بھی وڈا بنایا ہے۔ حدیث پاک ہی چاہے ساتھی اچا دسو چاہتا میں اگے گل ٹورا، اللہ بنا سکتا ہے؟ نہیں ڈھلا نہیں، اللہ بنا سکتا ہے۔ اے میرے سامنے تیسرا پارا سورت نام سورت آل عمران، فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اے میں آیت نمبر 47 کھولی ہوئی ہے، یہ حوالہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کسی کام دا فیصلہ کرے، اللہ فرماندا ہے کن ہو جا، اے کن بھی ساڈے سمجھاون واسطے اللہ فرمایا ہے۔ اللہ نو کن آکھن دی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرے دے کم ہو جاوے۔ اتنا بڑا وجود والا جبریل اے ہونے سوالاں دے جواب لے کے آیا ہے۔ ایک اور حوالہ ہی بھی کھاواں، 19واں پارا سورت نام سورت النمل، حضرت سلیمان علیہ السلام دربار وچ اعلان فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اے آیت نمبر 38 ہے۔ دربار والے ہو، ہدہد پرندے نے آ کے دسے ملکہ بلقیس اپنی قوم نو نال لا کے شرک تو توبہ طیب ہون واسطے، موحد بنن واسطے سارے دربار وچ آ رہی ہے۔ ملکہ بلقیس نو اپنے تخت تے بڑا ناز ہے۔ دربار والے او کون تواڈے وچوں ملکہ بلقیس دے ایتھے پہنچن تو پہلے اس دے تخت نو اٹھا کے میرے سامنے لا سکدا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کان عفریت من الجن،
جنہاں وچوں ایک بہت بڑا دیو بول پیا او مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے جتھا اس بڑے دیو جن دی نظر پہنچ دی ہئی اتھے اس جن دا قدم پہنچ دا ہئی حضرت اناتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک دربار دی کاروائی شروع ہے مسئلے مسائل سن رہے ہو حل کر رہے ہو رپورٹاں سارے ملک دیاں پہنچ رہی ہیں تسا اپنے دربار والا نظام جاری رکھو میں ملکہ بلقیس دے تخت نو اٹھا کے تواڈے سامنے لے آنا چند گھنٹے مینوں ٹائم چاہیے حضرت دربار دا ٹائم ختم ہون تو پہلے میں ملکہ بلقیس دا تخت حاضر کر دینا میری ڈیوٹی لاؤ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ حضرت میرے اندر دو صفتاں ہدہد پرندے نے آ کے دسے ملکہ بلقیس دا تخت بڑا وزنی ہے بڑا بھاری ہے لیکن میرے اندر طاقت بھی ہے تخت نو اٹھا بھی سکدا تے نمبر دو امین سونے تے چاندی نال بنے ہویا تخت ایک ایک ہیرا کئی خزانہ تے بھاری ہے لیکن میرے اندر امانت بھی ہے میں بال برابر بھی خیانت نہیں کرنی اس امانت وچ اللہ نے قرآن پاک نال مسئلہ سمجھا چھوڑا ذمہ داری اس دے سپرد کرنی چاہیے جس وچ طاقت بھی ہوئے کام کر بھی سکدا ہوئے تے امانت دار بھی ہوئے کام کر سکدا تے ہے بے ایمان یا بے ایمان تو نہیں لیکن کام کرن دی طاقت نہیں او کے کرسی حضرت چند گھنٹے چاہیے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا نا سانو تا ملکہ بلقیس دا تخت اس تو بھی پہلے چاہیے چند گھنٹے مہلت میں نہ دے سکدا قال الذی انہ علم من الکتاب اتفاق نال جبرائیل فرشتہ بھی بیٹھا ہی دربار وچ جس دے کول خط دا علم ہی یہ گل سمجھن والی ساتھیو میرے بھی خیر رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ مقام سمجھایا ہے جبریل دے کول کھائی حضرت فنانا مضمون لکھنا ہے اس خط دے اندر ملکہ بلقیس دو انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین اے خط ہے انہو من سلیمان اے ملکہ بلقیس دا کلام ہے انہو بسم اللہ اس تو خط شروع ہوندہ بھی ہے سورج دا سجدہ کر کے دکانہ کھولن والے ہو سورج دا سجدہ کر کے کھیتی باڑی شروع کرنا لے ہو سورج دا سجدہ کر کے دنیا دے کاروبار کرنے والے ہو کام شروع کیتے کرو اللہ دے نام دی برکت نال تے خبردار میرے مقابلے دی کوشش نہ کرے میرے سامنے آمن دی جرت نہ کرے میں خالی دنیا دار لالچی بادشاہ نہ میں اللہ دا سچا پیغمبر ہاں واتونی مسلمین شرک چھوڑ کے موحد بن کے میرے دروازے تے آ جاؤ میں اللہ دا سچا پیغمبر شرک برداشت نہ کر سکدا میں رک گیا تھوڑی توجہ واسطے ساتھی تھکے تو نہ ہو ڈھلا ڈھلا جواب ہے اج تا میں واز کرنے لمبا انشاءاللہ
اب سے بھائی تے لمبا واہ دے تھک تو نہ ہو گئے جو 3 سوالاں دے جواب پاؤنے بڑا لمبا کسے آج اور پتہ نہیں تواڈی سنن دی کتنی سروس ہے دوستاں دی میری تے 9 گھنٹے بولن دی سروس ہے دورے تفسیر میں پڑھانا 9 گھنٹے سبق پتہ نہیں تواڈی کتنی سروس ہے سنن دی اللہ قبول کرے تو ایک لفظی کافی ہے اور کرو جرم ملکہ بلقیس نو حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھا ہے یہ خط دا مضمون اللہ دی طرفوں جبریل لے کے آیا ہے جن آکھن لگا چند گھنٹے چاہی دن تخت لے آون واسطے جبریل بول پیا جس دا خط دا علم رکھن والا حضرت اکھ بند کرو نا تے فوراً کھولو دیر نہیں کرنی انہیں اکھ جھپکاؤ صحیح سیکنڈ تو پہلے سیکنڈ بھی نہیں لگتا اکھ جھپکا مڑی اکھ بند کرو فوراً کھولو میں تخت نو سامنے رکھ دینا اناتی کبھی قبلائیں یرتد الیک طرفک آکھ جھپکن تو پہلے میں ملکہ بلقیس دا تخت تورے دربار حاضر کر دینا حضرت سلیمان علیہ السلام دیر نہیں کی تھی آنکھ بند کر کے فوراً کھولیے اللہ فرماتے فلما راہ مستقرن حضرت سلیمان علیہ السلام ویکھ دینا تخت سامنے پیوے ملکہ بلقیس دا فوراً بول پہ دربار والے ہو اگ جھپکن تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت لے آمنا جبریل دا کمال بھی نہیں میں سلیمان علیہ السلام دا کمال بھی نہیں قال ھذا من فضل ربی رب دا فضل ہے کم پڑھدا بھی اللہ دے فضل نالے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرما دے نہ میں شیر نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سرساہی ہوں سرساہی چھٹاک دا بھی چوتھا حصہ نہ میں شیر نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سرساہی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماشا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہواں ونج رتیاں تلا تے او بھی پوری نہیں ہوں وزن تے تولو پورا ونج ہوسی بہو جدا ہوسی فضل الہی ہوں جبریل دا تو انہوں جسم ہی سنایا ہے تے جبرائیل دی تو انہوں رفتار بھی سنائیے لیکن اے جبریل دا اپنا کمال نہیں ہے اللہ دیاں طاقتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں دے عالم نو فرمایا ہونے آنن فانن انہاں 3 سوالاں دا جواب جبریل اللہ دی طرف لے کے آ گیا ہے سبق بھولتا نہیں گیا وہ سبق آئی پہلا سوال وسلم اول وشرات الساعة فنار تعشر الناس من المشرق الى المغرب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اگ نکلنی ہے لوگ ڈرسن اگ پھیلنی ہے لوگاں دوڑنا ہے لوگ اگے اگ پیچھے مشرق تو لے کے مغرب تک سارے لوگاں نو او اگ ایک میدان دے اندر جمع کر دے سی ایک قیامت دی پہلی نشانی ہے تے نمبر 2 تے سوال کیتا ہے جنتیاں نو جنت وچ سب تو پہلے کھاون واسطے کیڑی ڈش ملنی ہے نعمتاں تو بڑیاں ملنیاں میں سبق روک چھوڑا ہے جنت دیاں نعمتاں آہا آمین اچھی اکھا ہے بخل نہیں کرنا جی میں اللہ دے گھاری جمع نا سارے توحیدی اللہ انہیں سانو کٹھا جنت دے اندر نعمتاں نال مالا مال کر چھوڑے حافظ موسو حورو قصور و غلمان رنگ رنگست
حور و قصور و غلمان رنگ رنگست، تجلی ہائے جانان رنگ رنگست، خدا خود میزبان مائی جاست، غذا برخان مہمان رنگ رنگست۔ میں ایک دو حوالے سناواں وقت میں سبق دے جواب عرض کرے نا۔ دنیا دے اندر مرضی میزبان دی چل دی ہے، مہمان دی نہیں چل دی۔ بھائی لطیف صاحب ڈاڑھے بندے نا تے حافظ صاحب ساری سریکی دا موڑے ڈاڑھا دے بننے ہوں دے کو نہیں، پتہ نہیں میری سریکی بھی سمجھ آئیے کہ نہیں۔ میں ایک دوست نو آکھدا ہوں نا بھائی ڈاڑھا دے بننے ڈنگے ہوں دن، او دے نا استاد جی ڈاڑھا دے بننے ہوں دے کو نہیں، جیرے پاسے چھک لویں انہاں دن۔ بھائی لطیف بھی سارے تے ڈاڑھے نا۔ میں فرمائش کرے نا بھائی میں دال کھامنی ہے، دال کیری ہے بھائی جی ثابت مسر علی انہاں کہ نہیں میں گوشت کھواونا ہے، مردی میری نہیں چلدی۔ میں ایڈی خواہش ہوندی ہے پورے ملک چ جویں اے لذیذ دال پکے نا، میں اللہ دے گھر ہی بیٹھا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں، قرآن سامنے میرے اتنی لذیذ دال پکے میں تو بس خواہش ہوندی بھائی نیڑے ہوا تو روز کھاواں، سچی گل ہے ایسی لذیذ۔ لیکن اج بھی انہاں کہ گوشت کھواونا ہے، ڈاڈھے مردی مہمان دی نہیں چلدی، مردی میزبان دی چلدی ہے۔ اے میرے سامنے 24 سپارہ سورت نا سورت حامیم سجدہ، اللہ فرما دے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ آیت نمبر 331 سورت حامیم سجدہ۔ اللہ جنتیاں نو داخل کرن دو بعد جنت بھی اعلان کرسی میں اللہ میزبان ہاں تسا میرے مہمانو۔ آج میں اللہ قانون تبدیل کر چھوڑا ہے میرے مہمانو، تہاڈی مرضی اگے چلنی ہے تے میں میزبان اللہ دی مرضی پیچھے چلنی ہے۔ زبان نال جو منگسو او بھی حاضر ہے تے دل نال جیڑی شے دی تمنا کرسو، زبان نال نہ بول سو او بھی میں اللہ دی طرفوں حاضر ہے۔ کیا ہی انداز ہی اور حوالہ سنو۔ پہلا پارہ سورت نا سورت البقرہ، اللہ کریم فرما دے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل۔ اے آیت نمبر 5 ہے۔ جس ویلے اللہ دے مہماناں دے سامنے فرشتہ نے میوے پیش کرنے تے فروٹ، اے امب کھاؤ انار، میں مثال دینا، جنتیاں نے آکھنا ہے اے امب تے میوے تے فروٹ اساں نہیں کھاونے۔ کیوں بھائی؟ اگے حاصل الذی رزقنا من قبل، یہ میوے یہ امب انار تے مالٹے دنیا دے اندر بھی کھاندے رہے ہیں۔ فرشتہ نے آکھنے اتو بی متشابہ، اللہ دے مہمانوں کھاؤ نا جنت دے میوے، دنیا دے فروٹ دا ذائقہ ہو رہی، جنت دے میویاں دا مزہ ہو رہے۔ دوسری گل یہ ہن گل بڑی قابل ہو رہے دوستو، ایک باری جنتیاں نے مالٹے کھا دن، میں مثال دینا، امب کھا دن، لادا گزرنا ہے، فرشتہ دوبارہ ٹرے بھر کے امب تے مالٹا دے پیش کر دیونے، اے بھی کھاؤ یار ھذا الذی رزقنا من قبل۔ اے ہنے تا اساں امب کھا دین، ہنے تا مالٹے کھا دین، تساں دوبارہ مالٹے پیش کر دیتے نا۔ فرشتے آسن اللہ دے مہمانو جتنی دفعہ وہ میوہ کھاندے جاسو اللہ ہر دفعہ اس دا ذائقہ تبدیل کردہ جاسی۔ نہیں بھائی نہیں، اسا نہیں کھاونے۔ کیوں نہیں کھاونے؟ اللہ دے مہمانہ نے آکھنا ہے انہاں فروٹوں دا ڈیزائن تے نمونہ دنیا والا کیوں ہے؟ ڈیزائن ہو رویا نا، نمونہ ہو رویا۔ اتو بہی متشابہا، فرشتہ نے جواب دیونا ہے اللہ دے مہمانوں اگر یہ ڈیزائن تے نمونہ میوہ تے فروٹ والا
تہاڈا ویکھا ہویا نہ ہوندا تانوں کھاون دا طریقہ کوئی نہ آوے ایبٹ آباد شہر میں بیان واسطے پہنچا، ریڑی تے ایک بندہ کوئی فروٹ پیا بیچدا آئی، بڑے لوگ خریدنا، میں میزباناں نوں آکھا بھائی اس تو یار خریدو ہے کیڑی شے، خیر انہاں خرید لئی۔ اچھا او ہن شاپر بھر کے تا آ گیا سا مہمان خانے، ہن کھاون دا طریقہ مینوں نہ آوے، بھئی اس نوں انجے منہ چ پاونا ہے یا کوئی نوں توڑنا ہے، پتہ نہیں سی گٹا کے کہ او میزبانہ کھا کے بھی کھایا تو سمجھ آئیے ان طریقے میں تو میوہ زندگی ویکھا ہویا نہیں۔ فرشتہ نے آکھنے اللہ راضی ہونے میوے تواڈے ویکھے ہوئے نہ ہوندے نمونہ تے ڈیزائن کھاون دا طریقہ نہ آویا۔ دعا کرو اللہ انہاں نعمتاں نال نواز چھوڑے، آمین آکھو، جنت جنت ہے۔ ایک اور حوالہ بھی یاد آیا، اے میرے سامنے آخری پارا سورت دا نام سورت الغاشیہ، فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، اے سورت الغاشیہ رب العالمین دا قرآن بڑا عجیب انداز، غور کرے حوالے دے اتے۔ اللہ کریم فرمانے جنت وچ پلنگ پہ ہونن، صوفے پہ ہونن، فیہا سرر مرفوعہ، اللہ کریم کیڑے پلنگ، اللہ کریم کیڑے صوفے مرفوعہ۔ میں مثال دینا، جنتی بندے دی کانتے 6 فٹ پلنگ پیا ہویا ہے 100 فٹ اچا، تلے کوئی سیڑھی نہیں، کوئی کھمبا نہیں، کوئی سہارا نہیں، جی ہوائی جہاز ہوتا ہے انجے پیا ہوا ہے۔ مکیاں نہ تاڑی مار چھوڑی، دشمنہ مذاق شروع کر دیتا، جنتی دی قد چھوٹی تے پلنگ پیا ہوا ہے 100 فٹ اچا، جنتی بندے نے اون پلنگ دے اتے بہنا کیویں ہے؟ معلوم ہوتا ہے اللہ دا کلام نہیں، اللہ دا کلام نہیں۔ ایک حوالہ تو نے سنا میں بڑا عجیب، 14واں پارہ سورت دا نام سورت النحل، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اے سورت النحل میرے سامنے آیت نمبر 103 کھلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت آئی کدے کدے مکہ شریف وچ ایک لوہار دی دکان تے جا کے بیٹھ دیان، اس لوہار دا نام ہے بلعام، بلعام اے روم دا رہن والا ہے، اس مکہ شریف وچ آ کے لوہارا دی دکان بنائی آئی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑا پیار کردا ہوندا ہے، آپ دی اس دی محبت نو ویکھ کے کدی کدی اس دی دکان تے جا کے باندے ہونے آن، مکے والے آکھن لگے انما یعلمہ بشر، اے آمنہ دلال جرا سانو قرآن سنا دے، اس نو قرآن لوہار بنا کے دے دے، یہ قرآن ہے، یہ اول ہے، یہ لوہار دا کلام ہے، وہ اس نو بنا دے دے، یہ وہ سانو سنا چھوڑے دے۔ اسی دکان تے باون دا مقصد یہ ہے کہ میں نو قرآن بنا کے دے دے، میں لوگاں نو سناواں۔ اللہ فرمائے شرم کرو، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، میں تواڈے علاقے چاہ کے ڈیرا چلاواں، میری مثال سمجھنی ہے دوستاں، سمجھدار تے دانا ساتھی ہو، حافظ صاحب میں تواڈے علاقے ڈیرا چلاواں، میں جتنی بھی کوشش کراں میں تواڈے لہجے وچ تواڈی بولی نہیں بول سکنا،
میری مادری زبان ہی یہ نہیں جیری تسا دوست بول دے ہو. میں جتنی کوشش بھی کراں تہاڈی طرح میں بولی نہیں بول سکنا. اللہ فرما دے تا روم دا رامن والا لوہارے بلعام مکے شریفی دکان آگے لوہارا دی بنائیے. اے لوہار تا صاف صاف عربی بھی نہیں بول سکدا تے قرآن پاک آذان لسان عربی مبین. قرآن دی زبان تا اتنی صاف ستھری ہے جو بڑے بڑے زبان دے ماہر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اے قرآن پاک والی صاف عربی لوہار دا کلام کیویں ہو سکدا ہے؟ اتنی تو سوچ نہیں ہے مکے والے ہو. وہ صاف عربی نہیں بول سکتا، قرآن اس دی زبان کیویں ہو سکتی ہے، اس دا کلام کیویں ہو سکتا ہے؟ مکے والے آکھن لگے جنتی دی قد چھوٹی پلنگ 100 فٹ اچا، اے اللہ دا کلام نہیں لوہار نے بنا کے دیتا ہے. میں جواب دینا، حوصلہ کرو. قرآن پاک اللہ فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. والا تیرے سمجھاون تو قربان ونجاں. اے میرے سامنے آخری پارا سورت نا سورت الغاشیہ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہ حوالہ سامنے ہے آیت نمبر 17. نمونہ ویکھنا ہوئے اٹھ نو ویکھ لو دنیا وچ. مالک دی قد چھوٹی ہے، اٹھ دی قد اچھی ہے. مالک دا دل چاہے میں اٹھ تے سوار ہوں، مالک اشارہ کریں دے اٹھ تھلے ہوئے دے، مالک سوار ہوئے دے. جنتیاں دے دل بھی چاسی اسا پلنگا تے بہنے، جنتی اشارہ کر سن تے پلنگ تھلے آوے سن. جنت جنت ہے، جنت جنت ہے. ہاں حورو کو سورو غلمان رنگ رنگست، تجلی ہائے جانان رنگ رنگست. خدا خود میزبان مائی جاست، غذا پر خان مہمان رنگ رنگست. آپ نے فرمایا پہلی پہلی خوراک، پہلی پہلی ڈش جی اللہ نے جنتیاں نو دیونی ہے. سوال یاد ہے؟ سوال نہ بھول گیا ہوئے. او 3 سوال. اول طعام اہل الجنہ فزیادۃ کبدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جنتیاں نو اللہ سب تو پہلے جڑی ڈش پیش کرنی ہے کھاون واسطے جنت داخل ہون تو بعد پہلی پہلی مہمان نوازی مچھلی دی کلیجی نال اللہ کرنی ہے. نمبر 3 اولاد دی شکل والد نال کیویں ملدی ہے، اولاد دی شکل والدہ نال کیویں ملدی جلدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نضع الولد. جس ویلے میاں بیوی دا جوڑا کٹھا ہوئے مرد دا پانی غالب آ گیا ہے، شکل اولاد دی والد نال ملدی ہے. جی عورت دا غالب آ گئی ہے اولاد دی شکل والدہ نال ملدی جلدی ہے. اے 3 سوالاں دے جواب سن کے یہودیاں دے عالم نے نعرہ لایا، آکھن لگا اشہد اللہ. سارے پڑھ دے او اللہ کرے خاتمہ کلمے تے او ونجے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اے یہودیاں دا عالم عبداللہ ابن سلام آئی رضی اللہ تعالی، آپ نے نام مبارک تبدیل کیتا. آکھن لگا حضرت یہودی بڑے بے ایمان ہیں، یہودی آ رہے ہیں تواڈے دیدار واسطے، تساں میرے مسلمان ہون دے بارے وچ یہودیاں نو اطلاع نہیں کرنی. یہودی آ گئے، انہیں دیکھنا ہی آپ نو. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے دے پیچھے چھپ گئے. یہودی آ پہنچے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہودیو اے دسو عبداللہ ابن سلام تواڈے اندر کس قسم دا بندہ ہے؟ رضی اللہ
عبداللہ ابن سلام جیا او ساڈا عالم جیا خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا اساں سارے یہودیاں وچوں سب تو اعلیٰ تے بہترین بندہ ہوئے اس دا والد بھی سب تو بہترین بندہ ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ سارا سردار ہے ابا بھی اس دا سردار ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہودیو اگر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جاوے میری غلامی انہاں کا توبہ 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 عبداللہ ابن سلام تے تواڈا غلام بنے کلمہ پڑھے سادہ تو دل نہیں مندا جس ویلے یہودیاں یہ گل کی تھی عبداللہ ابن سلام پردہ ہٹا کے سامنے آ گئے آکھن لگے اشہد اللہ ایک باری وقت پڑھو چا سارے دوست اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہودی آکھن لگے شرنا وابن شرنا اس دے نال دا برا بندہ ہے ہی نہیں دنیا وچ سارے ساڈے بندیاں وچوں سب تو بدترین بندہ اے معاذ اللہ اس دا والد بھی برا ہے اے بھی برا بندہ ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگی حضرت حاصل الذی کنت اخاف میں نو اسی چیز دا خطرہ ہے حضرت ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینا اسی محفل وچ میں بیان ہون شروع کرن لگا ہے تمہید آئی آپ صاحب سبق تو ہون شروع ہونے لگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محفل وچ 4 گلاں بیان فرمائیاں یہ 4 گلاں سناونیاں اے سبق ہے آپ نے 4 گلاں بیان فرمائیاں انہاں 4 گلاں تے عمل چا کرو سلامتی نال جنت دا داخلہ نصیب ہو جاسی پہلی گل حضرت عبداللہ ابن سلام بیان کر دینا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشو السلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام نو آپا دے اندر پھیلاؤ ٹرن والا مسلمان باون والے مسلمان نو سلام کرے سوار ہون والا مسلمان پیدل چلن والے نو سلام کرے آمن والا مسلمان باون والے مسلمان نو سلام کرے چھوٹا مسلمان بڑے مسلمان نو سلام کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل صحابی آئے عرض کی السلام علیکم آپ نے جواب دیتا تے فرمایا 10 پتہ نہیں کیا مطلب ہے تھوڑی دیر گزری اور صحابی آیا اس نے عرض کی دی السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے جواب ارشاد فرمایا نال فرمایا وی یہ لادا گزرے اور صحابی آئے اس کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جواب بھی دیتا ہے دے فرمایا 3 سنن والے حیران ہو گئے 10 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرے آمن والے آکے السلام علیکم اس دے نام اعمال وچ اللہ 10 نیکیاں لکھوا چھوڑیاں تے جرے صحابی نال آکے برحمت اللہ اس دے عملہ والی کتاب 20 نیکیاں لکھیاں گئیاں تے جے آمن والے نے آکے برکاتہ اللہ اس نو 3 نیکیاں نال مالا مال کر چھوڑے اور میں تو انہوں قرآن دے حوالے سنا ماں اے میرے سامنے 28 پارا سورت نا سورت الحشر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام آیت نمبر 23 اللہ کریم دا نائے السلام اور کرنے سارے بھائیاں اللہ دا نائے السلام
فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام. یہ اللہ دا قرآن میرے سامنے ہے. اللہ دا نا السلام تے جنت دا نا دار السلام. اللہ السلام تے جنت دا نا اے دار السلام. اے آیت نمبر 10 فرمایا وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام. جنتیاں دا آپس دے اندر تحفہ بھی سلام. اساں دنیا تے تحفے دینے ہیں، ایک کتاب لے لو، ایک کپڑے لے لو. اللہ فرماتا ہے جنت وچ جنتیاں نے ایک دوے نو تحفہ دینا ہے سلام سلام سلام. نمبر 4 سورت دا نام سورت الرعد. اے میرے سامنے 13واں پارا. اللہ فرماتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. آیت نمبر 24. یہ حوالہ سامنے 23-24. جنتیاں دے سامنے ہر دروازے وچوں فرشتے داخل ہونے جنت وچ تے جنت دے اندر داخل ہون والے فرشتہ نے آکھنا ہے جنتیو سلام علیکم. 24واں پارا سورت نا سورت الزمر. اللہ کریم فرما دے حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتہا سلام علیکم. آیت نمبر 73 سورت الزمر دے 24 پارا. جس ویلے اللہ دے مہمان جنتی جنت دے قریب پہنچن، جنت دے دروازے پہلے تو کھلے پے ہوسن تے جنت دے پہرے دار فرشتہ نے آکھنا ہے اللہ دے مہمانو سلام علیکم. میری 5 انگلیاں ویکھنی سارے ساتھیاں تھلے نہیں ویکھنا ہن مہربانی کرے. اللہ دا نام السلام سلامتیاں دیون والا. جنت دا نام دار السلام سلام دا گھر سلامتی دا گھر. تے نمبر 3 جنتیاں دا آپس وچ تحفہ سلام. نمبر 4 آمن والے فرشتہ نے جنتیاں نو آکھنے سلام. تے نمبر 5 جنت دے پہرے دار فرشتہ بھی جنتیاں نو آکھنے سلام. تے نمبر 6 نمبر پورے ہوئیں نا حافظ صاحب. 6واں نمبر اے میرے سامنے 23 پارا رب العالمین دا قرآن سورت دا نام سورت یاسین. اللہ کریم فرماندے سلام قولا من رب الرحیم. آیت نمبر 58. خیال کرے احباب دوبارہ ویکھنے میں جملہ دہراون لگا تاکہ مینوں بھی تے سنن والے دوستاں نوں ثواب ہوئے. اللہ دا نام السلام جنت دا نام دار السلام. جنتیاں دا آپس دی تحفہ سلام. آمن والے فرشتاں دی طرفوں سلام. جنت دے پہرے داراں دی طرفوں بھی جنتیاں نوں سلام. تے اللہ نے جنتیاں نوں جنت داخل کرن تو بعد خود اللہ نے فرماونا ہے سلام میں اللہ دا بھی تواڈے دے سلام ہوئے. قولا من رب الرحیم. اے سلام علی گل رب رحیم دی طرف ہونی. اللہ فرماونا اے حدیث پاک دے لفظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا اللہ جنتیاں نو فرماونا ہے السلام علیکم یا اہل الجنہ. حدیث دے لفظ ہیں. ہن دعا تا کرو چا اللہ بھی سانو انہاں خوش نصیبہ شامل کر چھوڑے جنہوں اللہ نے سلام کرنا ہے السلام علیکم یا اہل الجنہ. جنتیوں توڑے تے سلام ہومن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 گلاں بیان کیتیاں اسی محفل وچ جیڑی محفل وچ ابن سلام رضی اللہ تعالی مسلمان ہویا نا افشو السلام سلام نو زیادہ پھیلاؤ آپس وچ مسلمانوں دل دی محبت پیدا ہونی ہے سلام پھیلاون نال. تے نمبر 2 اطعموا الطعام بھوکے نو کھانا کھلاؤ.
ضرورت مند نو کھانا کھلاؤ، یتیم مسکین نو کھانا کھلاؤ، جس نو ضرورت ہے کھانا کھلاؤ، آسانی نال سلامتی نال تنو جنت دا داخلہ نصیب ہو سی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرہ آئی، ٹھک ٹھک، کون؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ، کیوں؟ یہ آپ نال ملاقات کرنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگی، حضرت عثمان تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے وچ تشریف لائے ہیں، آپ نے پوچھے کوئی کھاون پیون دی چیز موجود ہے کہ نہیں؟ میں سبق روک چھوڑا ہے، حجرے وچ تشریف لائے ہیں، پوچھ دے پین کوئی شے کھاون دیے، پہلے حجرے دے اندر موجود کوئی نن، پہلے موجود کوئی نن، تھوڑی دیر پہلے میرے حجرے دے اندر تشریف لائیں، جھگڑا ختم ہو گیا، آمنہ دلال ہر جگہ حاضر ناظر تے موجود ہوں دے، تب بارو ہو کے حضرت عائشہ دے حجرے وچ آمن دی کوئی لوڑ نہیں۔ 28 پارہ سورت دنا سورت المجادلہ، فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ آیت نمبر 7، ترے بندے مشورہ کر دے بین، چوتھا اللہ نال، مشورہ کرنے لے پانچوں میں، چھیواں اللہ نالے، بندے تھوڑے ہومن یا زیادہ ہومن، جیری جگہ تے بھی ہومن، اللہ و ماہم، اللہ ہر کسے دے نالے۔ تے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما دے نال یقین کمال مکمل، اے گل ثابت ہوئی ہوں، دوئے جہانی حاضر ناظر، اللہ باج نہ کوئی ہوں۔ آپ آگے کوئی کھاون پیمن دی شے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت کوئی شے نہیں، جرا تحقیقاں کرے وہ عالم الغیب نہیں ہوندہ۔ حافظ صاحب ساڈے بڑے بھائی نے میں ذمہ داری نال جملہ بولن لگا، یہ عقیدہ رکھنا جرا سناون لگا ہوں، جرا عام صلی اللہ علیہ وسلم نو بے علم سمجھے مسلمان نہیں، جرا آمنہ دلال نو کم علم سمجھے بندہ مسلمان نہیں۔ شہداء دا علم، صلحاء دا علم، اولیاء دا علم، صدیقین نا رب کعبہ دی قسم، اللہ جتنے پیغمبر بھیجے سارے نبیان دا علم ترادو دے ایک پرڑے بھی چوے، آمنہ دلال دا علم دا مقابلہ سارے نبیان دا علم بھی نہیں کر سکدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا عالم اللہ نہ بڑھائے نہ قیامت تو نہیں بڑھاونے، ساری مخلوق وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا عالم ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ 7واں پارہ سورت دنا سورت الانام، فرمایا وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ اے میرے سامنے آیت نمبر 59 7واں پارہ، اے میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے اتے سورت الانام، غیب دیاں چابیاں صرف اللہ ہی دے کول ہن، غیب دی چابیاں نو بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ بڑے حوالے کوئی کھاون پیمن دی شے حضرت کوئی شے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں قدمہ نال واپس مسجد چلے گئے، امی جان بیان کریں دی میں پردہ حجرے دا اٹھا کے ویکھے، آپ دعا کرے دے بین اللہ یہ تو میرے فاقے ٹالن دا انتظام نہ کرے،
اور کہ میری بکھاں دور کرنیاں دعا پہ منگنے اللہ تو ہاں ان کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں۔ حضرت عثمان نے جنہوں گل سن اللہ حضور تے فاقے چلے گئے گھر وچ، آٹا بھی اٹھائے گھی بھی اٹھائے، سامان چاہ کے آ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی دے حجرے وچ، اے کھاون پیون دا سامان میں لے کے آیا، تو اللہ دی قسم دینا جس ویلے حضور تے فاقہ ہوئے سب تو پہلے مینوں اطلاع کرنی ہے، آپ تے فاقیوں میں حضرت عثمان دی دولت دا کیا فائدہ؟ لادا گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حجرے وچ حضرت عائشہ رضی اللہ جی ایک کھاون پیون دا سامان کون لے آئے؟ حضرت عثمان ہن، تہاڈا حال پوچھا نے میں سنا ہے سامان لین۔ آمنہ دلال انہاں قدماں نال واپس مسجد چلے گئے۔ امی جان بیان کریں دیے میں حجرے دا پردہ اٹھا کے ویکھے آپ دعا مگدے پین مسجد وچ، اللہم انی رضیت عثمان فرزان ہو، اللہ میں حضرت عثمان تے راضیاں، حضرت عثمان تے راضیاں، حضرت عثمان تے راضیاں، اللہ میں فرشاں تے راضی ہاں تو عرشاں تے راضی ہو جا۔ میرا یہ سبق نہیں ہک میں جملہ سنے نا، لیکن تساں ذوق نال سنو تا لطف آوے۔ اللہ حضرت عثمان تے راضی راضی راضی، اتنا اللہ حضرت عثمان تے راضی، میری سرکی دا جملہ، اللہ اتنا حضرت عثمان تے راضی، جیرا حضرت عثمان دی دھڑ کرے چاہ اللہ اس بندے تے بھی راضی۔ اب اسے پتہ نہیں میری سرکی دوستہ سمجھیے کہ نہیں، جیرا حضرت عثمان دی حمایت کرے چاہ اللہ اس دے بھی راضی۔ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اے میرے سامنے آیت نمبر 18 کھلی ہوئی ہے سورۃ الفتح تے 26واں پارہ، میں اللہ انہاں مومنہ تے راضی ہو گیا حضرت عثمان دی دھڑ تے حمایت وچ، آپ دے ہاتھ مبارک تے بیعت پہ کریں درخت تھلے۔ ہی گل ہور میں تسا تھکے تے نو نہیں، یہ تو ڈھلا ڈھلا جواب ہے۔ اجڑ تاں بھائی عبداللطیف صاحب دا حکم باقی ہے کلنا صلاتی آلہ، وہ تو اگے کھلوتا ہے وہی پورا کرنا ہے، جگ دے بیٹھے ہو۔ حافظ صاحب دو درخت ان قرآن وچ، یہ میرے سامنے پہلا پارہ سورت دنا سورت البقرہ، اللہ کریم فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت راغدن ہے سو شیطما، کوئی پابندی نہیں، لیکن خیال کرے ولا تقرب ہذی شجرہ، یہ آیت نمبر 35 ہے، اس درخت دے نیڑے نہیں جاونا۔ 16واں پارہ سورت دنا سورت القاف، اللہ فرماندے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ سورت القاف میں کھولی ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام دا ساڈا پکا وعدہ یا پدویچ وعدہ دا پکا کیتا یا آدم علیہ السلام میں اللہ نال درخت دے نیڑے نہیں جاونا۔ اللہ کریم فرماندن فنسیا ولم نجد لہ عزما۔ یہ میں حوالہ کھولا ہے سورت القاف دا، رب العالمین دی لا ریب کتاب، اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا۔ سورت دا نا سورت طٰہٰ، کاف نا سورت طٰہٰ، یہ میرے سامنے 16واں پارہ رب العالمین دی کتاب میرے سامنے، وعدہ دا پکا یا آدم علیہ السلام دا، فنسی یا آدم علیہ السلام بھول گئے۔
یہ آیت نمبر 115. ہوں میں قصہ نہ سنا سکتا، احباب غور کرے، دل دے دروازے کھولنے. ایک درخت وہ ہے قرآن وچ، ایک درخت وہ ہے قرآن وچ جیرا آدم علیہ السلام دے جنت وچوں نکلن دا سبب بن گیا. تے ایک درخت وہ ہے ککر دا قرآن وچ جیرا 1400 صحابہ دے جنت داخل ہون دا سبب بن گیا. وہ بھی درخت، اے بھی درخت جیرا حضرت عثمان دی دھڑ چا کرے اللہ اس تے بھی راضی. اتے مطعام کھانا کھلاؤ جنت دا داخلہ نصیب ہو ونجنا ہے. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل الرحام، سلا رحمی کرو، سل من کا تاک جیرا توڑے نال کٹی کے راوے جوڑ کے راو. وافو من ظالمک حدیث لفظین جیرا زیادتی تے ظلم کرے اللہ دی رضا واسطے درگدر کیتی آؤ. رشتہ دارے پڑوسیے برادری دا بندہ خاندان دے علاقے دے ظلم تے زیادتی کیتی چاہ اس نال صلہ رحمی کرو، معاف کیتی آؤ، حسن سلوک کیتی آؤ. 2000 بندہ کھلوتے آمنہ دلال دے سامنے بیت اللہ شریف دی چھان تلے جنہ 13 سال ظلم تے زیادتی کی دی اللہ دے محبوب نال. آم نے فرمایا ظلم زیادتی کروا لے ہو میں آمنہ دلال تورے نال کیڑا سلوک کرا. آج مکہ فتح ہو چکے، اقتدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ وچے. 2000 ظلم کرنے والے سر جھکا گے شرمندہ کھڑوتے نا بیک زبانوں کے بول پہ انت الکریم ابن الکریم تو ساتا معاف کروانا دی اولاد ہو. سانو تارے تو معافی دی امید ہے. اے صلہ رحمی. آپ نے فرمایا او جواب تنو دینا جیرا جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے ظلم کرنے والے بھائیاں نو دیتا ہے. 13واں پارا سورت دنا سورت یوسف فرمایا لا تسریبا علیکم اليوم. اے میرے سامنے سورت یوسف کھلی ہوئی ہے. قرآن پاک آیت نمبر 92 اصحابو انتم الطلقاء. 13 سال تسا ظلم کیتے میں آمنہ دلال ساریاں زیادتیاں اللہ دی رضا واسطے معاف کیتیاں. میں دوستانو سڑے نہ ہونا اسا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نام لیوا ہیں کہ محبت 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 کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. 2000 بندے بول پہ کہ دوسری زبان خاموش نہ رہے میں منت کرے نا. 2000 بندے بول پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. آپ نے 4 گلاں بیان کی دیا اسی محفل وچ. حضرت عبداللہ ابن سلام بیان کر دینا سلام نو پھیلاؤ، ایک کھانا کھلاؤ دوسرا نو دو. نمبر 3 صلہ رحمی کرو. تے نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلو باللیل والناس نیام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھو اللہ کریم دی رضا واسطے رات دے ٹائم. نماز پڑھنی ہے رات دے ٹائم. لوگ ستے ہو من والناس نیام. لوگ بسترہ وچ ٹھڈی مٹھی ندر دے اندر مصروف تے مشغول ہو میں نا خواب خرگوش وچ ہو میں نا. بندہ اٹھی کھلوتا ہوئے اللہ دی بارگاہ وچ رات دے ٹائم. اے میرے سامنے 19واں پارا سورت نا سورت الفرقان. اللہ فرما دے والذین یبیتون لربہم قیاما. آیت دی حالت وچ
قیام دی حالات دی کیوں لے ربہم تاکہ رب ساڈا راضی ہو جاوے تے سورۃ الانعام دا انداز ہے رب دیاں نمازاں کیوں نہ پڑھے نا رات نو جا کے رب نو راضی یا ومماتی للہ رب العالمین آیت نمبر 162 میری نماز بھی اللہ واسطے ہن غور کرے غور زیادہ ساتھے نو میں نہیں تھکاونا دل دی کھڑکیاں کھولنیاں نماز وچ دو ہی باتاں جمع ہو گئیاں زبان نال پڑھنا تے جسم نال کرنا زبانی عبادت بھی آ گئی نماز وچ جسمانی عبادت بھی آ گئی نماز وچ زبانی عبادت بھی اللہ واسطے جسمانی عبادت بھی اللہ واسطے آؤ کھا گئی ہے مصیبت پریشانی دکھ سارے اسباب جواب دے گئے اس ویلے غیبانہ پکار کرنا عبادت تے عبادت صرف اللہ کریم دا حق ہے جسمانی جسم نال سجدہ ہووے قیام ہووے رکوع ہووے طواف ہووے تو صرف اللہ واسطے ان تو حالات ہی نہیں رہے میں گیا اچ شریف اتفاقاً ان گل یاد آ گئی ہے بہاول پور احمد پور شرقیہ دے قریب ان پتہ نہیں سارے سریکی علاقے تحفظ سے مشہور ہے تو آدھے علاقے پتہ نہیں پتہ ہی کہ گامن سچیار رہی وہ سچیاں گلاں کردہ آئی بڑیاں سارے علاقے مشہور ایک بندہ میں پہنچا اچ شریف ساتھیاں کا 1.25 لاکھ ولی اتھے دفانے بہت بڑا قبرستان جی اور مغل بادشاہاں دے دوری چ او بہت بڑا مرکزی حکومت دا اچ ایک بندے نک بند کیتا ہویا منہ بند ایک قبر دا طواف پیا کردا آئی اچھا 2 چکر جو لین تا ساہ ٹوٹ گیا ہے دوبارہ ساہ لیا سے ڈک بند کیتا ہے دوبارہ طواف شروع کر دیتا ہے 3 چکر تک گیا تے ساہ ٹوٹ گیا ہے میں میزباناں نو آکھا ایک انہاں کا ایک گامن سچیار دی قبر ہے اچھا او جڑیاں سچیاں گلاں کردا آئی سارے علاقے مشہور رکھے جیا لوگاں دا عقیدہ ہے بھئی ساہ بند کر کے نا 7 چکر طواف دے اس دی قبر دے کرو چاہ گامن سچیار حاجت پوری کر دیندا ہے او ہن ساہ بند کر کے 7 چکر پورے ہومن یہ گل سمجھ نہیں آئی دوستاں ساہ بند کر کے 7 چکر پورے ہومن تماشا بن گیا ہے جسم نال طواف کرنا ہے تو اللہ دے گھر دا قرآن پاک دے الفاظ فرمایا وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 17واں پارہ سورۃ الحج اے میرے سامنے سورۃ الحج 17واں پارہ قرآن پاک تے آیت نمبر 29 لوگاں نو چاہیے طواف کرنا ہوے صرف بیت اللہ دا طواف کیتا کرن ونوسو کی مالی عبادت بھی صرف اللہ کریم واسطے مال نال نظر ہوے نیاز ہوے منت ہوے منو اس نو معمولی مسئلہ نہیں سمجھنا میں پرسوں بیان کیتا ہے خوشاب دے علاقے جروڈا تھلے ایک نوجوان میں نو آکھن لگا سمیع اللہ اس دا نا آئی کہ حضرت میں ٹیلر ماسٹر ہاں میں شرک وچ بڈھا ہویا ہوں پرسوں دی گل ہے میں نو ایک دوست نے کلپ سنایا تیڈا تے اے حدیث بیان کی جی ہن سناون لگا کہ اللہ جو ہدایت دیونی آئی تے روشنی میں نو نظر آونی اے حدیث تیری زبانی سن کے اللہ میں نو شرک تو توبہ طیب ہو کے موحد بن کے تہاڈی جماعتی شامل ہون دی توفیق دے چھوڑی ہے بار بار موبائل کٹ کے میں سنا کے ویکھو نا جی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلان علی قریہ آپ فرمانے 2 بندے جا رہے ہیں سفر وچ ایک بستی دے قریب تو گزرے میلہ لگا ہویا ہی دربار تے بستیاں نہ پکڑ لیا ہے اسا نئے جاون دیندے ہوندے میلے دے دوران جتنے تک مسافر دے پردیسی بندہ دربار دے نا دی نظر و نیاز نہ دے
تساں دربار دے نا دی چیز چا دیو چڑھاوا چڑھاؤ چا سا تانوں چھوڑ دینا ہے۔ ایک بندہ کھڑا لگا لیسا اندی شیئن، معاف کرو پنڈا لیو میرے کل کوئی شے نہیں، انہاں کا کری فلو زبابا، ایک بکھی چا پکڑ دربار دینا تے نظر و نیاز چا دے اساں دے نو چھوڑ دیونا ہے، ورنہ اگر مکھی بھی نہ دیتی جان دے ٹکڑے سا کر چھوڑنے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا مکھی پکڑ کے مار کے دربار دے نا تے نظر و نیاز دے کے بندہ جان بچا کے نکل گیا۔ خلو سبیلا، تو جا تینو کچھ بھی نہیں آکھنا، تو اے بندے نو آکھنے تو بھی مکھی پکڑ کے دربار دے نا تے نظر و نیاز چا دے۔ دعا بندہ کھڑا گا جان قربان کر سکتا، ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کسے دے نا تے نہ دے سکتا، اسا مار چھوڑنا ہے۔ مسافرہ کھڑا گا جان قیمتی نہیں ایمان قیمتی ہے، قتلو ہو بس یہ لاؤں بیچارے نو قتل کر چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جرا بندہ مکھی دے کے دربار دے نا تے نظر و نیاز جان بچا کے چلا گیا ہے، آخر موت آمنی اس جیرے ویلے اس سے موت آئی دخل النار، مشرک ہومن دی وجہ تو جہنم دا بالن بن گیا ہمیشہ واسطے۔ تے جیرے بندے جان قربان کی تھی ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کسے دینا تے نہیں دیتی، شہید ہون تو بعد دخل الجنہ، ہمیشہ واسطے جنت دا وارث بن گیا۔ زبانی عبادت، جسمانی عبادت، مالی عبادت، قل ان صلاتی و نسکی، اللہ کریم واسطے محیایا و مماتی للہ، میری زندگی بھی اللہ واسطے میری موت بھی اللہ واسطے۔ بکھیتا میں جملہ سنا آخری، محیایا و مماتی، محیایا ہے تو مماتی نہیں۔ یہ بڑی عجیب گل سنا من لگا، جس ویلے محیایا ہے مماتی نہیں، تے جس ویلے مماتی موت ہے تو محیایا حیات نہیں۔ پتنی گل ہی سمجھ آئیے کہ نہیں، محیایا ہے مماتی نہیں، تے جس ویلے مماتی میری موت ہے تو ود زندگی نہیں۔ موت آمن نال درو تے جسم جدا تھی ویندے ہوندے نا، جسمانی عبادت، زبانی عبادت، مالی عبادت، ساری دی ساری زندگی تے میری موت للہ صرف اللہ کریم واسطے، رب العالمین، جرا سارے جہانہ دا پروردگار ہے۔ سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ آپ نے فرمایا سلام نو پھیلاؤ ایک، کھانا کھلاؤ دو، نمبر 3 صلہ رحمی کرو، تے صلو باللیل والناس نیام، راتی اٹھو تے عبادت اللہ کریم دے سامنے کرو، زبانی تے جسمانی، تدخل الجنت بسلام، تانوں سلامتی نال جنت دا داخلہ نصیب ہو جاونا ہے۔ درد دل کچھ دیر تو سنائے، اللہ قبول فرماوے۔ ربنا تقبل منا